نبی تو کہہ رہے تھے ایک اللہ کو مانو، کفر مت کرو، شرک مت کرو۔ ابو لہب تو گالیاں دے رہا تھا، نبی پاک پر پتھر برسائے جا رہے تھے، طائف میں نبی کو لہو لہان کیا جا رہا تھا، کس جرم میں نبی کو یہ عام انسان مار رہا تھا؟ نبی تو خدا کی خدائی کا اعلان کر رہے تھے، نبی تو خدا کے لا شریک لہو ہونے کا اعلان کر رہے تھے، نبی تو دنیا کو توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ تو دنیا نے توحید کی دعوت میں نبی کا اکرام کیا کرنا تھا، نبی کی عزت کیا کرنا تھا؟ بجائے عزت کرنے کے اس کو جھوم جانا دنیا نے، اور نبی کو پتھر مارا دنیا نے، نبی کو مجنون کہا دنیا نے، نبی کو شاعر کہا دنیا نے، نبی کو پاگل کہا دنیا نے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ مکہ کی سرزمین پر ادب و احترام کی اسٹیٹس والی آیت نہیں اتری۔ ہاں جب لوگ مسلمان ہو گئے اور مدینے کی دھرتی پر ایک اسلامک اسٹیٹ کا قیام ہو گیا، اب اس کے بعد ان مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، دیکھو وہ تو کافر تھے، وہ نبی کا احترام کیا جانے، مگر تم مسلمان ہو تو 89 بار تم سے مخاطب ہو کے قرآن کہتا ہے نبی کے احترام سے کبھی روگردانی مت کرنا۔ نبی ہی نام ہے ایمان کا، نبی ہی نام ہے اسلام کا۔ ایمان بالرسالت کا نام ہے ایمان لانا، نبی پہ ایمان لانے کا مطلب ایمان لانا، صرف خدا پہ ایمان لانے کا مطلب ایمان لانا نہیں ہے۔ ساری دنیا خدا کو کسی نہ کسی طرح سے مان رہی ہے، مگر خدا کا ماننا عملاً اسی وقت واجب الاتباع ہوگا جب محمد رسول اللہ کی رسالت پر انسان ایمان لے آئے گا۔ تو اب وہاں قرآن ہمیں اسٹیٹس نبی کا دکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ذرہ برابر بے ادبی ہوئی۔ اس کے بعد حالت کیا ہوئی مومنین کی؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ صحابہ کا حال یہ ہو گیا، اتنا ڈر گئے، اتنا کانپ گئے، جب حضور کے سامنے کوئی منہ سے بات ہی کرنے کے لیے ڈر رہا ہے۔ جن لوگوں کی آواز مائک کی طرح ٹناٹن تھی نا، ان لوگوں کو تو سب سے زیادہ پریشانی ہو گئی کہ اب حضور کی محفل میں بیٹھیں گے تو بولیں گے تو آواز تو بائی نیچر ٹناٹن ہے اور آواز ایسی ہی اونچی نکلے گی، اب تو ہماری بربادی میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اپنے منہ میں ڈال کر حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے تاکہ جب بولیں تو ہماری آواز پھنس پھنس کر کے نکلے۔ ایک صحابی انہوں نے تو جا کر کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور انہوں نے کہا میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا، نہ کھانا نہ پینا، اس لیے کہ ان کی آواز بہت تیز تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ آ نہیں رہے ہیں، تو حضور نے پوچھا میں فلاں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہا یا رسول اللہ وہ تو رو رہے ہیں اور ایک کھمبے میں اپنے کو باندھ دیا ہے کہ میری آواز زور زور سے نکل رہی تھی، یہ انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون میرے ہی لیے اتری ہے، میں تو جہنمی ہو گیا۔ میرے سرکار نے مسکرا کے فرمایا جاؤ ان کو لے آؤ اور کہہ دو کہ تم جہنمی نہیں ہو، آؤ۔ یہ تو لاشعور میں غلطی ہوئی ہے، شعور کے ساتھ غلطی کو غلطی کہتے ہیں، لاشعور کی غلطی کو غلطی نہیں کہتے۔ مگر جب اپنی غلطی کی معافی مانگی جائے اللہ سے تو اللہ سے یہ کہا جانا چاہیے یا اللہ جو شعور میں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے بھی ہم توبہ کرتے ہیں، جو لاشعوری غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان سے بھی ہم توبہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا حال کیا ہو گیا تھا بتاؤں، کیسے عاشق تھے یہ لوگ۔ حضرت ابو بکر اتنے دھیرے دھیرے بولنے لگے، ان سے زیادہ قریب کون تھا، ان سے زیادہ شناسائے رسول کون تھا، مگر اتنا دھیرے دھیرے بولنے لگے، اتنا دھیرے دھیرے کہ حضور مسکرا کے کہتے تھے ابو بکر ذرا اور تیز بولو نا، کیا بول رہے ہو، اتنا گھبرا گئے تھے۔ اور حضرت ابو بکر کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کے بعد جو تیسری آیت آ رہی ہے وہ جناب ابو بکر کی شان وفا میں آ رہی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آواز کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے تقوی کا امتحان رب العالمین نے لے لیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت کی بشارت ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ثواب کی بشارت ہے۔
جو لوگ اپنی آواز کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کا امتحان ان کی اس پرہیزگاری سے لے لیا ہے۔ اب یہاں لفظ تقوی کا استعمال ہوا ہے، علماء موجود ہیں، ایک قانونی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ تقوی کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ برائی سے بچنا، بھلائی اختیار کرنا، یہ تقوی ہے۔ بے شک یہ تقوی ہے، مگر تقوی کی جان کیا ہے؟ مصطفیٰ کا ادب کرنا اور پوری زندگی اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں شمع برابر کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ اس سے بڑا کوئی تقوی نہیں ہے، اور یہی تقوی ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ کا ادب کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ نے ان کا امتحان ان کے اس تقوی سے لے لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت ہے۔ اب کچھ لوگ کیسے تھے؟ نئے نئے مسلمان تھے، دیہاتی تھے، ادب کا سلیقہ انہیں نہیں معلوم تھا۔ دیکھیے قرآن سکھلا رہا ہے مصطفیٰ کا ادب کا سلیقہ ان کو نہیں معلوم تھا، تو انہیں محبت کا سلیقہ، عشق رسول کا سلیقہ، وفاداری مصطفیٰ کا سلیقہ قرآن کیسے سکھلاتا ہے۔ وہ لوگ آئے، ان پڑھ لوگ، ناتراشیدہ لوگ، ادب سے نا آشنا لوگ، تو آگے کرتے کیا تھے؟ انہیں اپنا کوئی سوال کرنا ہوتا تھا، حضور کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور کنڈی کھٹکھٹانا شروع کیا، یا محمد اخرج، یا محمد اخرج، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، ہماری بات سنیے۔ اس طرح سے جب حضور کی بات، حضور کے لیے لوگ کرنے لگے بات، تو قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ نبی کے حجرے کے باہر سے پکار پکار کر نبی کو آواز دیتے ہیں، آتے ہیں نا۔ اب یہاں ہمارے غوث میاں کا مکان ہے، یہ گھر میں ہے، کسی کو ضرورت ہوئی تو آ کے وہ کہتا ہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں صاحب ہیں، صاحب ہم ان سے ملنے آئے ہیں، تو سامنے والا کہتا ہے اچھا رکیے، جب وہ نکلے تو آپ مل لیجیے گا۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آئے، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ان کی کنڈی کھٹکھٹ 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 کھٹکھٹانا، غوث بھائی باہر آؤ ہم کو کام ہے، غوث بھائی باہر آؤ ہم کو کام ہے۔ یہی کام لوگ کر رہے تھے مدینے میں۔ کوئی ضرورت ہوئی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دروازہ بے تکلف کھٹکھٹایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، ہمارا کام ہے، حضور ہمارا کام ہے، ذرا آپ اندر سے باہر آئیے۔ اب اللہ کا نبی آرام کر رہا ہے، اللہ کا نبی کس پوزیشن میں ہے، مگر ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں، گئے اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے، اور پکارنے لگے حضور کو بے کھٹکے، یا محمد اخرج، یا محمد باہر آئیے، اے میرے نبی آ کر کے ہماری بات کو سنیے۔ اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ یہ بے ادبی ہے، پروردگار نے قانون نازل کیا، یا ایھا الذین ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ حضور کے مکان کے باہر سے حضور کو آواز دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ تو پہلے تو قرآن نے کہا یہ بے عقلی کا کام ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل بھی آتے ہیں نا، تو آسمان سے چلتے ہیں تو 600 پر کھول کے چلتے ہیں، مگر جب بارگاہ نبوت میں آتے ہیں نا تو آتے آتے سارے پروں کو سمیٹ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی سلام علیہ، یا رسول سلام علیہ۔ تو قرآن کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ حضور کو ان کے مکان کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہے۔ تو اب ادب کیا سکھایا قرآن نے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر یہ لوگ صبر کر لیتے اور میرے مصطفیٰ کے گھر سے باہر نکلنے کا انتظار کر لیتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ تو حضرات گرامی، ان کے میلاد کو جو آپ سننے آئے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی،
جان ہے تو جہان ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس نعمت کی اگر قدر نہیں کی گئی تو اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی کوئی قدر نہیں کی جائے گی. رسول پاک کا ادب، رسول پاک سے سچی محبت، رسول پاک کا عشق، یہی اصل ایمان ہے. اللہ کی سرفراز و قدم شان ہے. یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ اب آئیے میں ذرا ایک نظارہ کرواؤں آپ کو حضور کے ساتھ عاشقوں کے عشق. سرکار نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے لوگوں، تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد اور جتنی چیزوں سے وہ محبت رکھتا ہے ساری محبتوں سے زیادہ میری محبت اس کے سینے میں غالب نہ ہو جائے تب تک وہ پکا مومن نہیں ہے. تو اب معیار آپ نے دیکھ لیا. ماں سے زیادہ ان کی محبت، باپ سے زیادہ ان کی محبت، اولاد سے زیادہ ان کی محبت. اور محبت کرنے کے 3 طریقے ہیں. محبوب سے محبت کی جائے، محبوب کے محبوب سے محبت کی جائے، اور محبوب کے دشمن کا کھلا ہوا رد کر دیا جائے. یہ محبت حضرت عمر کی دیکھی. حضرت عمر سے پہلے حضور نے پوچھا کہ عمر تم کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی جان سے. پوچھا اس کے بعد، کہا پھر آپ سے. سچے آدمی تھے، سچی بات کہہ دی. جو دل میں تھا وہ زبان پہ آ گیا. اللہ کے حبیب نے سینے سے لگایا اور چھوڑ دیا. پوچھا عمر اب بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ حضور اپنی اولاد سے اور آپ سے. سینے سے لگایا، چھوڑ دیا. کہا عمر بتاؤ اب تم کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کہا یا رسول اللہ من بھی تیرا، تن بھی تیرا، دھن بھی تیرا. مصطفیٰ خدا کی قسم سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے، اس کے بعد کسی سے ہے. حضور نے سینے سے لگا کے فرمایا عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں ہم لوگ اپنے ایمان کو تول لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. حضرت عمر کی محبت کا پھر عالم کیا تھا؟ ان کی محبت کا عالم یہ تھا حضور سے کہ میدان بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے. 313 مسلمانوں میں 14 مسلمان نبی کے نام پہ قربان ہو گئے تھے. اور یہ کہہ کے قربان ہوئے تھے کہ نہ عبادت پہ ناز ہے اور نہ زہد و تقوی پہ ناز ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. 14 تو شہید ہو گئے. کفار میں 70 مارے گئے. اور یاد رکھیے گا ان 70 کو جو جہنم رسید کیا ہے مسلمانوں نے بدر میں، ان 70 میں 35 مشرکین کو 23 سال کے ایک نوجوان نے اکیلے مارا. 35 کو یعنی 50% کو 23 سال کے ایک نوجوان نے اکیلے جہنم واصل کیا ہے. جانتے ہو اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع الغبرات والمصائب، اخی الرسول وزوج البتول، ابو تراب
علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کل 23 سال کی عمر ہے اور 70 جہنمیوں کو جہنم میں جو صحابہ نے پہنچایا ہے، اکیلے مولا نے میرے 35 کو جہنم کے اندر رکھا ہے۔ اب 70 تو مارے گئے اور 70 کو گرفتار کر کے مدینہ لائے۔ یہ 70 جب مدینہ گرفتار کر کے لائے گئے تو اب صحابہ میں حضور نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب کوئی گرفتار کر لیا جاتا تھا، غلام بنا لیا جاتا تھا، اس کی جان مال کا آدمی مالک ہو جاتا تھا۔ غلام کو قتل کر دے تو کوئی مقدمہ اس پر نہیں بنتا تھا۔ اب یہ سب تو غلام تھے۔ 70 قیدی کہاں کے رہنے والے؟ مکہ کے۔ حضرت ابو بکر کہاں کے رہنے والے؟ مکہ کے۔ حضرت عمر کہاں کے رہنے والے؟ مکہ کے۔ حضرت عبیدہ ابن الجراح کہاں کے رہنے والے؟ مکہ کے۔ اور گرفتار کون لوگ؟ انہی لوگوں کے رشتہ دار۔ تو حضور نے پوچھا ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ذرا دیکھو مصطفیٰ کی محبت کیا ہے صحابہ کے دل میں، ذرا دیکھو رسول اللہ کے ساتھ عشق کی کیسی وابستگی ہے صحابہ کی۔ حضور نے پوچھا کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ جتنے باندھ کے آئے ہیں مشرک، ان میں کوئی ہمارا چاچا ہے، کوئی ہمارا ماما ہے، کوئی ہمارا بھانجا ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے۔ یا رسول اللہ جو جس مسلمان کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو وہ اسی مسلمان کے حوالے کر دیا جائے کہ اس قریبی رشتہ دار کی گردن محمد مصطفیٰ کے عشق میں وہ مارے۔ یعنی اگر سگا باپ گرفتار ہوا ہے تو بیٹے کے ہاتھ میں حضور تلوار دے دیجیے۔ حضرات کیا عشق رہا ہوگا حضور سے۔ حضرت عمر نے جب یہ کہا حضور نے سن لیا مشورہ۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کا مشورہ آیا کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ تو ان کا یا رسول اللہ گردن کٹتی ہے ایک بار اور آدمی کی غیرت کٹتی ہے بار بار۔ گردن کٹتی ہے ایک بار، احساس کٹتا ہے بار بار۔ گردن مرتی ہے ایک بار، احساس مرتا ہے بار بار۔ حضور یہ غیرت والے لوگ ہیں، ان پہ جرمانہ ٹھوکیے۔ یہ جرمانہ اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، انہیں جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ اور مکہ جا کر جب یہ سوچیں گے کہ ہم جرمانہ دے کے آئے ہیں تب یہ مریں گے۔ یہ ایک بار نہیں مریں گے، بار بار مریں گے، اس لیے کہ سب سے بڑی موت احساس کی موت ہوتی ہے۔ اور آج کے دور میں یہ موت سمجھا دوں آپ کو، مسٹر ایڈز وانی، نام بھول گئے یا جانتے ہو؟ لال کرشن ایڈز وانی۔ یہ پورے ہندوستان میں جو نفرت پھیلی ہے نا، اس ایک خبیث کی وجہ سے پھیلی ہے۔ اسی کی خباثت کے پیٹ سے سارے خبیث پیدا ہوا ہے۔ یہ جو نفرت کا بارود پورے ہندوستان میں